WHO تو یہ کہتا ہے کہ مور دین 15% اگر سیزیرین ریٹ ہے کسی بھی کمیونٹی میں تو اس کا مدر یا بیبی کو زیادہ بینیفٹ نہیں ہے. بٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے اور جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے، جو ہماری ڈائٹری ہیبٹس چینج ہو رہی ہیں، یہ ساری کیا ہماری باقی چیزوں پہ جس طرح سے ان کا امپیکٹ ہے اس پہ بھی ہے. اگر ہم ڈیٹیل میں اس چیز پہ بات کریں تو آپ یہ دیکھیے. اس میں ایک چیز ایڈ کیجئے گا. آپ نے کہا جی کہ کچھ فیمیلز ہوتی ہیں جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے، ان کی پیلوس کی بون اتنی زیادہ کیپیشیس نہیں ہوتی کہ وہ بچہ موو کر سکے آگے. کیا یہ پہلے نہیں ہوتی تھی؟ کیا چھوٹے قد کی خواتین پہلے بچے جنم نہیں دیتی تھی جب یہ رواج نہیں تھا اس طرح کے اتنے جس کو کہتے ہیں آؤٹ رائٹلی جانا سیزیرینز کے لیے؟ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی اچھی تھی. لوگ سارا دن وہ خواتین کام کرتی تھیں، بلکہ گھر میں بزرگ خواتین خاص طور پہ پریگننٹ لیڈیز جو بھی تھیں ان سے خاص طور پہ نیچے بیٹھ کے کام کرواتی تھیں، جس سے ان کی بونی پیلوس کپیشیس جوائنٹ فلیکسیبل ہوتے تھے. اور جب لیبر یہ دو مختلف باتیں ہیں نا. پھر اس کا مطلب ہے یہ تو اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے جو ٹال ہے لیکن اس کی موبیلٹی نہیں ہے. اور یہ تھا کہ پہلے فیملی سائز زیادہ ہوتا تھا، 8-10 بچے ہوتے تھے. اگر ڈیورنگ لیبر 1-2 کی ڈیتھ 3 کی ہو بھی گئی ہے تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھا جاتا تھا. جی اب 1-2-3 زیادہ میکسیمم 3 بچے ہیں تو لوگ نہیں چاہتے کہ کسی ایک بچے کو بھی کوئی پرابلم ہو. سمجھتی ہیں کہ سیزیرین کرنے سے آپ نے لوگوں کے بچوں کی جانیں بچائی ہیں؟ یعنی ہم اس طرح سے وی کین پٹ اٹ ان دیٹ پرسپیکٹو. جی بالکل ایسا ہے. ایک پیشنٹ آپ ڈفرینٹ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں. ایک ایسی پیشنٹ جس کے ایک بچے کی ڈیورنگ لیبر ڈیتھ ہو گئی، گھر میں ڈیلیوری ہوئی اور بچے کی ڈیورنگ لیبر ڈیتھ ہو گئی، ایگزیکٹ کاز نہیں آئیڈینٹیفائی ہو سکا، چاہے اس کا بیبی ویک تھا، اس کو کوئی ایشو تھا، مدر کو ایشو تھا. سیکنڈ ٹائم پری ٹرم ڈیلیوری ہو گئی، 7 منتھ میں ڈیلیوری ہو گئی، کوئی اینٹی نیٹل چیک اپ نہیں تھا. تھرڈ ٹائم پیشنٹ کا 4 منتھ پہ مس کیریج ہو گیا. اب یہ پیشنٹ 4th ٹائم پریگننٹ ہو کے جب ہمارے پاس آئے گی، ہم اس کا اینٹی نیٹل کیئر کنٹینیو ہم کریں گے 9 منتھ تک، اور 9 منتھ جب ڈیلیوری کا ٹائم آئے گا تو آپ کے خیال میں کیا ڈیسائیڈ ہونا چاہیے ایک ایسے پیشنٹ کے لیے؟ کیا ڈیسیژن، کیا ہم اس بیبی کو لیبر کا رسک دیں؟ ان کی ریشو کتنی ہے؟ جیسے اب تو ٹائم کے ساتھ یہ چیزیں زیادہ بڑھ رہی ہیں، بے شک کہ بہت زیادہ اس کا نہیں ہے، ون آف دا ریزن ہے کہ دیکھیں اس کے بیبی کو کیا ہمیں سیفلی ڈیلیور نہیں کروا دینا چاہیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک لیبر جو ہے اس کی ایک بچے کی جان لے چکی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیبی سیو کرتے ہیں. ایسی جگہ پہ پریکٹس کرتی ہیں جہاں ارد گرد دیہات بہت زیادہ ہیں، اور دیہات میں عام طور پہ خواتین ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کی باڈی بہت سٹرونگ ہوتی ہے، ان کا تھریش ہولڈ بھی بہت ہائی ہوتا ہے ٹالریٹ کرنے کا، پین کو اور یہ سارا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مطلب آج بھی شہر کی خواتین سے بہتر ڈیلیوری کے ٹائم پرفارم کرتی ہیں؟ دیکھیں ہم نے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ سیزیرین ریٹ ڈاکٹرز نے بڑھا دیا ہے اور ڈاکٹرز بہت جلدی کرتے ہیں. اب میں آپ کو 2 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے لے کے ہم اس کو آگے چلتے ہیں. آپ یہ دیکھیے جیسے آپ نے بات کی کہ گاؤں دیہات کی خواتین سارا دن کام کرتی ہیں، کوئی اینٹی نیٹل کیئر نہیں ہوتی، کوئی ملٹی وائٹامنس نہیں دیے جاتے. انہوں نے ہاسپٹل 1 یا 2 دفعہ الٹرا ساؤنڈ سکین ایک کروانے کے لیے وہ آتے ہیں اور کہ بیبی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی آرام سے نارمل ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں. یہی سیم سینیریو یہی آپ دیکھیں شہروں میں جہاں لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو چکا ہے، خواتین کام نہیں کرتی، یا وہ ورکنگ لیڈیز ہیں جو سارا دن جنہوں نے آفس میں یا اپنی ورکنگ پلیس پہ گزارا، گھر آ کے وہ ٹائرڈ ہوں گی، وہ گھر کا کام یا اس طرح سے مینیج نہیں کر پائیں گی، ریسٹ کریں گی. ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے، پہلے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ٹوٹلی اب کھڑے کام ہو گئے ہیں. کچن ہمارا کھڑا، ہم بالکل ایسے ہی. جی اس سے پہلے نیچے بیٹھ کے کام کیے جاتے تھے. پہلے ہم دسترخوان پہ پہلے ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ کھاتے ہیں. تو ہماری کیا بونز پہ یا ہمارے پیلوک بونز پہ اس چیز کا ایفیکٹ نہیں آ رہا؟ نیچے بیٹھنا ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے ہی نہیں. فیمیلز کی باڈی پہ یہ چیزیں بہت بیڈ افیکٹ ڈال رہی ہیں. دس از ونڈرفل. ٹھیک ہے. اور پریگنینسی میں فرسٹ ڈے سے پیشنٹ یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بیڈ ریسٹ، کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کیا پرہیز ہے، میں نے سیڑھیاں تو نہیں چڑھنی ہوں گی. جی کامن ہے. اور فرسٹ بیبی میں ان میں نہ ٹالرنس ہے، نہ ہی باڈی ان کی ایکسیپٹ کرتی ہے.
ایک اور چیز اوبیسٹی بہت زیادہ ہے. اب اوبیس بندہ اور ایک تھن لین بندہ دونوں کی فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈفرینس تو ہوگا, اور پریگنینسی میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. جو اوبیس پیشنٹ ہے فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوا, اس کی موبلٹی اور کم ہو جائے گی, اس کا کھانا پینا بڑھ جائے گا, اور ڈائٹ آپ کو پتہ ہی ہے ہم آج کل کیا لیتے ہیں, جنک فوڈ. میں اس کی ہماری فوڈ مطلب میں فوڈ کی طرف اس لیے آؤں گا کہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اسے لنک کرنا ہے کہ رسک فیکٹرز کون کون سے ہیں. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے اوپر عام جو کامن گائنیکالوجسٹ کے اوپر سب سے بڑا ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں 9 مہینے بچہ بالکل ٹھیک ہے, اور آل آف اے سڈن پیسے بنانے کے لیے کہتی ہیں کہ سیزیرین کرنا ہے. تو اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ یہ تو بہت کامن بات ہے, اور لوگ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے 9 مہینے آپ کا اینٹی نیٹل چیک اپ ہوتا رہا, پریگننسی میں کوئی ایشو نہیں آیا, کوئی آپ کو بلڈ پریشر کا یا خون کی کمی انیمیا کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, بیبی سیدھا ہے اور 9 منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے. اب ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پینس کا ویٹ کیجیے, نیچرل ایک لیبر نیچرل پروسیس ہے. کیا فیکٹرز ایسے آ رہے ہیں کہ پیشنٹ کو لیبر ہی نہیں سٹارٹ ہوتا, لیبر پینز ہی نہیں سٹارٹ ہوتی, ہیڈ نہیں فکس ہوتا. ہیڈ جب تک بیبی کا ہیڈ جب تک پیلوک بون میں یا پیلوس میں یا اپنی پراپر جگہ پہ فکس نہیں ہوگا, وہ پیسج نہیں کھلے گا, لیبر پینز نہیں سٹارٹ ہوں گی. لیبر پین سٹارٹ نہیں ہوں گی تو آگے کیا ہوگا, آپ کا ٹائم 9 منتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے. ایٹ دی اینڈ پھر ہمیں یا تو آرٹیفیشل پینز کی طرف جانا پڑتا ہے یا پھر ہمیں سیزیرین سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے. اور اس میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بونی پیلوس یا ان کی بونز ایسی کیوں ہو چکی ہیں. ہم نے بات کر لی کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہماری اس طرح سے اچھا, اس کو ہم آسان الفاظ میں اگر اپنے ناظرین کو بتائیں تو وہ یہ ہے کہ 9 منتھس تک بچے کی اپنی موومنٹ اپنی ہیلتھ تو اوکے ہے, لیکن وہ چونکہ موبلٹی فیمیل کی اگر اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ پیسیج ہی اتنا نہیں آپ کو سپیس دیتا کہ جس وجہ سے موو کر سکے. تو آپ اس کو سٹے تو نہیں اندر کروائیں گے, جسٹیشن کو جتنا پرولانگ کریں گے اتنا زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی, ہیزرڈز بڑھیں گے. بالکل صحیح ہے. پھر اگر سپوز لیبر سٹارٹ ہو گئی, 50% میں ایسا ہوتا ہے, لیبر آٹومیٹکلی نیچرل پروسیس ہے, اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اب لیبر ایک بذات خود ڈائنامک پروسیس ہے, سٹیپ بائی سٹیپ. یہ ایسا نہیں ہے فرسٹ پریگننسی میں 8 to 10 آورس کی لیبر ہے. بالکل صحیح ہے. 8 to 10 آورس بہت لمبا ٹائم ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب 8 to 10 آورس میں اب سٹارٹ ہوا, پینز لائٹ پینز ہوتی ہیں, ہم مانیٹر کرتے ہیں بیبی کو, پینز کو مانیٹر کرتے ہیں, پیشنٹ کو انالجیزیا دیا جاتا ہے اور مانیٹرنگ ہم آگے اپنی کنٹینیو کرتے ہیں. اور 4 آورس کے بعد ہم دوبارہ اسیس کرتے ہیں کہ کیا پروگریس ہوئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ نارمل ہو تو ماں کا پیسج بھی نارمل ہو, ایک تو یہ ریزن ہو گئی. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ 9 مہینے بالکل نارمل تھا اور اس کے بعد آل آف اے سڈن فار دی سیک آف منی دے آر ڈوئنگ اٹ؟ آپ یہ دیکھیے کہ نارمل لیبر ایک ڈائنامک پروسیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو رہی ہیں. ایک نارمل لیبر سٹارٹ ہوئی, ہم نے پیشنٹ کو ایڈمٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں, مانیٹرنگ کی جاتی ہے, بیبی کی ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے, پیشنٹ کو پینز آ رہی ہیں اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے, اگر ضرورت ہو تو ان کو ڈرپ وغیرہ سے انکریز کیا جاتا ہے. 2-3 آورس 4 آورس کے بعد ہم ری اسیس کرتے ہیں کہ اب کیا پروگریس ہے, کیا جیسے اس کو پروگریس کرنا چاہیے تھا ساری چیزیں نارمل لمٹ میں ہیں, بیبی ٹھیک ہے, مدر کی پروگریس ٹھیک جا رہی ہے. اگر وہ سیٹسفیکٹری ہے تو ہم اس کو آگے مانیٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر کچھ اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آل آف سڈن ڈیولپ ہوتی ہیں, سپوز میمبرینز رپچر ہوئی جس کو ہم واٹر بیگ لیک ہوا اور پیشنٹ کو سڈن بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. بالکل صحیح. خدا نخواستہ آول پھٹ گئی جسے ہم پلیسنٹل ایبرپشن کہتے ہیں. اگر اور ایک اور چیز کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ کسی بھی وجہ سے کم ہونی شروع ہو گئی. بالکل صحیح ہے. پہلے ٹھیک چل رہی تھی, ہلکی پینز تھیں, جب پیشنٹ کی پینز تیز پینز ہوں گی تو ڈیلیوری ہوگی. ٹرو. ٹھیک ہے, جب پینز تیز ہوئیں وہ بیبی ان پینز کو ٹالریٹ نہیں کر پایا, اس کی کارڈ کمپریس ہوئی, اس کو آکسیجن کی کمی ہوئی, کوئی بھی ایسی ریزن ہوئی جس سے بیبی کی ہارٹ بیٹ کم ہونا شروع ہو گئی. اور اگر نارمل ڈیلیوری میں ابھی بھی 3 to 4 آورز لگ سکتے ہیں تو کیا یہ ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیبی کو نکالا جائے؟ ایگزیکٹلی, لاجیکلی سیئنگ یہ 9 منتھس تک تو آپ اسیس کر ہی نہیں سکتے. یہ ایٹ دیٹ اسپاٹ بالکل, کیونکہ لیبر ایک سٹریسفل
پروسیس ہے جو کہ اب ہوا ہے. یہ ہم آپ کو پہلے کیسے بتا سکتے ہیں؟ ایک نارمل جس میں بیبی کا ویٹ نارمل ہے, باقی سارے پیرامیٹرز نارمل ہیں, کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ اس بیبی کو آکسیجن کی کمی ہوگی, میں بھی ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. کیا اس کو آپ اس طرح سے لنک کر سکتی ہیں کہ اس سے آپ نے نیونیٹل ڈیتھس کو منیمائز کیا؟ جی بالکل بالکل. دیکھیے, اگر ہم وہاں پہ ایکشن نہ لیں جہاں پہ ہمیں یہ پرابلم آیا کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ کم ہو گئی ہے, یا خدا نہ خواستہ بیبی کا موشن اندر نکل گیا جسے ہم میکونیم کہتے ہیں, وہ اگر بیبی کے سانس کی نالی میں جائے گا تو وہ انفیکشن کرے گا. ٹھیک ہے. اب بعد میں بیبی کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اور خدا نہ خواستہ اگر بیبی کا آؤٹ کم برا ہو تو آپ کیا اس ڈاکٹر کو معاف کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. گھر پہ ہوگا تو آپ کہیں گے مراوا بچہ پیدا ہوا, گھر پہ جب ہوگا یا ٹی بی ایز یا دائی کے پاس ہوگا تو آپ اللہ کی رضا سمجھ کے خاموش ہو جائیں گے. ڈاکٹر کو اس سلسلے میں معاف نہیں کیا جاتا, کیونکہ پیشنٹ یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو وہ چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں. تو ڈاکٹر اس طرح کا ڈیسیژن نہیں لے سکتا. اس لیے ڈیورنگ لیبر یا پہلے جس کو 9 منتھ نارمل کہا گیا اور ایٹ دی اسپاٹ اگر ڈیسیژن چینج کیا جاتا ہے تو وہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہی ہوتی ہے, یا پروگریس نہیں ٹھیک ہو رہی. اس میں ایک تھن لائن ہے. تھن لائن یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ چونکہ اس کی پروگریس صحیح نہیں تھی, باقی چیزیں تھی, ایک آپ پرو ایکٹیولی یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اگر بچہ نہ ہوا نارمل تو انہوں نے ہماری زندگی حرام کر دینی ہے. اس ڈر سے کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں نارمل لیبر ہم نے سٹارٹ میں پیشنٹ نارمل لیبر میں تھی اور ہمیں ایٹ دی اینڈ ڈیو ٹو اینی ریزن اس کا سیزیرین کرنا پڑا, تو پیشنٹ کے گھر والے فیملی یہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا, آپ کو پہلے پتہ نہیں چلا, آپ کس چیز کی ڈاکٹر ہیں, آپ کو پہلے کیوں نہیں یہ پتہ چلا کہ یہ سیزیرین ہوگا, آپ پہلے ہی کر دیتے. آپ نے ہماری بچی کو 2 تکلیف دی ہیں کہ اس کو نارمل کی پینز بھی دی ہیں اور آخر میں آپ نے اس کا سیزیرین کر دیا, اور وہ ریزن یہی سمجھا جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر بیبی کو کچھ ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح کی پبلک آج کل جیسے وہ وائلنٹ ہو جاتی ہے, ریئیکٹ کرتی ہے, سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ان چیزوں کا ایشو بنایا جاتا ہے, ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, ڈاکٹر کی سائڈ پہ کون ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. کوئی ڈاکٹر کی سائڈ نہیں لیتا. ڈاکٹر کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے شاید پیسے بنانے کے لیے. بالکل صحیح ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے ڈیسیژن اکارڈنگ ٹو کنڈیشن سچویشن لینا ہوتا ہے. ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایز پر نیڈ ہوتا ہے یہ.